إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین نے، اس شریعت نے ہمیں ہر اچھے اخلاق کو اپنانے پر ابھارا اور ہر ان چیزوں سے منع کیا، ہر ان اخلاق سے روکا، ہر ان بری صفات سے منع کیا جو صفات ہماری شخصیت کو داغدار کرنے والی ہیں۔ سچائی، سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، یہ وہ اوصاف ہیں
جو انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہے۔ ایک انسان اچھے کردار کا حامل ہو، ایک انسان سماج اور سوسائٹی میں اچھا سمجھا جاتا ہو اور وہ سچ بولنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جب انبیاء علیہ الصلاۃ کی جماعت کو مبعوث فرمایا، مختلف نبیوں کو بھیجا گیا، تو نبیوں کے لیے اعلیٰ صفات کا انتخاب فرمایا گیا۔ ان کے اندر وہ اوصاف کوٹ کر رکھے گئے جن اوصاف کی بنا پر، جن اوصاف کی بنیاد پر انسانی سماج میں انسانوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اسی میں سے سچائی، سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، اسے بھی نبیوں کے اندر رکھا گیا، اور مختلف نبیوں کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ فرمایا کہ وہ سچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا، جب ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، بہتان لگایا گیا، اس کے بعد حالات جب بدلتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے جسے کنواں میں پھینک دیا گیا تھا وہ دوبارہ مصر کے بادشاہ کا گورنر بنتا ہے۔ بادشاہ اسے اپنے پاس جب بلاتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ذرا ان عورتوں کا بھی حال چال دریافت کر لو جنہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی تھی۔ پھر وہ اقرار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، کہ میں نے ان کو پھسلایا تھا، میں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو سچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا گیا، قرآن نے یہ ذکر کیا کہ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدوں کے معاملے میں سچے تھے۔ حضرت ادریس کے بارے میں کہا گیا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ یعنی نبوت اور صداقت، سچائی، سچ بولنا، سچ کا ساتھ دینا، یہ نبیوں کے کردار کی سب سے اعلیٰ دلیل ہے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیے، دیکھتے جائیے۔ نبوت سے پہلے آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں۔ اس کے بعد نبوت کے بعد بھی لوگ آپ سے دشمنی کے باوجود آپ کی اس صفت کو جھٹلا نہیں پاتے تھے۔ جب شاہ روم نے ابو سفیان کو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے، تو حضرت ابو سفیان نے جن چیزوں کی گواہی دی دشمنی کے باوجود، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اسلام ان کا بہت متاخر ہے، بہت تاخیر کے زمانوں میں وہ اسلام لے آئے تھے۔ ابو سفیان سے جب پوچھا شاہ روم نے کہ نبی جو محمد کا ظہور ہوا ہے تم لوگوں کے بیچ میں، وہ کیا کہتے ہیں، کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اعبدوا اللہ واترکوا ما یقول آباؤکم، وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو تمہارے باپ دادا جو کہتے ہیں اس کو چھوڑو۔ یعنی دین وہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں، جو اللہ بتلا رہا ہے، اللہ کے جس پیغام کو میں پہنچا رہا ہوں وہ دین ہے۔ واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادا کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں، اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ہم نمازوں کو قائم کریں، سچی گفتگو کریں، سچ بولیں۔ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، صدقہ و خیرات کریں، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور صلہ رحمی کا ماحول قائم کریں۔ تو یہ ابو سفیان اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت بڑے دشمنوں میں سے تھے، اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے، لیکن چاہ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا انکار نہیں کر سکے، اور کہا کہ وہ خود بھی سچ بولتے ہیں، سچ کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں سچ بولا کرو۔ اس کے بعد ذرا اور آگے بڑھیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اپنے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آتے ہیں. جب آدمی گھبراتا ہے اور اسے دلاسا دینا ہوتا ہے تو اس کی ان صفات کو یاد دلایا جاتا ہے جو اس کے اندر اچھائی ہوتی ہے. جب حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، حضرت خدیجہ کہتی ہیں کلا لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ رب العزت والجلال آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں رسوا کرے گا؟ آپ کے اندر کوالٹیز کیا ہے، صفات کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیوں آپ کے اندر ایسی کون سی صفات ہے جس کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ انک لتصل الرحم، اے نبی آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. یہ اعلیٰ کردار کی دلیل ہے، آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں. جو آپ کے دشمن ہیں آپ ان سے بھی رشتہ نبھا رہے ہیں. وتصدق الحدیث، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں. وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، سچی گفتگو کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. اور اس کے بعد وتعین علی نوائب الحق، جب مصائب و مشکلات کا وقت ہوتا ہے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جس کے اندر یہ اوصاف ہو، یہ صفات ہو، کیا اللہ رب العزت والجلال ایسے لوگوں کو ذلیل کر سکتا ہے، ایسے لوگوں کو رسوا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت والجلال آپ کو ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. تو جن صفات کے ذریعے تسلی حضرت خدیجہ نے دی اس میں یہ بھی تھی کہ آپ سچ بولتے ہیں، سچے لوگ، سچی گفتگو کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ متقیوں کی صفت ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو والذی جاء بالصدق وصدق به، جو سچی بات لے کر آیا، سچ کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. لهم ما یشاءون عند ربهم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہیں جو وہ چاہیں گے. تو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں یہ صفت محبوب ہے، اس کے اوپر ابھارا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے کہ سچ کا ساتھ دیا جائے، سچے لوگوں کا ساتھ دیا جائے اور جھوٹوں سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے. اس لیے کہ یہ منافقت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا ساتھ دیتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کی صفت ہے. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر. کہ یہ منافقین کے اوصاف گن لیجئے، یہ منافقین کی صفت ہے، یہ منافقین کا کام ہے. جب گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کو توڑ دیتے ہیں. جب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو فسق و فجور بکتے ہیں. پہلے تو لڑائی کرنا ہی کوئی بہت مستحسن اور اچھی بات نہیں ہے، لیکن دوسری اس پر مزید برائی یہ کہ لڑائی کرتے ہیں تو فوراً بدزبانی کرتے ہیں. آج ہم ذرا اپنے سماج اور اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں کہ ہم اور ہم میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، جن کے پاس تعلیم و تعلم کا ہنر ہے، اس کے بعد ان کی زبان کا عالم کیا ہے. زبان سے صداقت اور سچائی کتنی نکلتی ہے، اور جھوٹی بات، زبان سے ایذا رسانی، یہ اس طرح کا ماحول ہمارے یہاں کتنا پایا جاتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے زبان سے فوراً زہر اگلتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ منافقین کی صفت ہے. جو متقی ہیں وہ سچی بات کرتے ہیں، سچے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت والجلال نے ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں جو سچ بولتے ہیں. اور اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب کی آیات میں، ایک لمبی آیت میں بہت سارے صفات کا لوگوں کا تذکرہ کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، بہت سارے اچھی صفات کا تذکرہ کیا گیا، اچھی کوالٹی بتلائی گئی کہ لوگوں کے اندر اچھائی کیا ہے. اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ لوگ جو سچ بولنے والے ہیں، اور ان کا ثواب کیا بتلایا گیا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو سچ بولنا، سچ کی عادت ڈالنا، سچائی کا ساتھ دینا، یہ ہمارے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے.
بلکہ کلمہ توحید جو سب سے پہلا کلمہ ہے، اگر اس میں بھی آدمی سچا نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اسے کلمے کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بلکہ یہی تو منافق ہیں کہ آدمی ظاہر سے زبان سے کچھ ادا کر رہا ہے اور اس کے دل میں کچھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت والجلال نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کے آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، دو چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور درست بات کیا کرو، جو بات درست ہے وہ بات کیا کرو۔ سوال یہ کہ درست بات کیا ہے؟ جن باتوں میں سچائی ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، جو حقائق پر مبنی باتیں، وہ باتیں بیان کی جائے۔ ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی طرح سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کا اگر آپ کے اندر ہنر ہے تو آپ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرتے پھریں۔ بلکہ اللہ نے دو چیزوں کا حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کیا کرو، درست بات کیا کرو۔ گویا کہ تقوی اور سچائی، سچی باتیں دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک آدمی متقی ہو، دیندار ہو اور اس کے بعد وہ جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے دو حکم دیا اور اس کا دو جزا سنائی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس کے بعد اجر سنایا گیا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، درست بات کرے گا، تو اللہ رب العزت والجلال کیا فرمایا اللہ نے کہ یصلح لکم اعمالکم، اس کے اعمال کی اصلاح کر دے گا، درست کر دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صفات پر، اچھی عادات پر صحابہ کی بھی تربیت کی تھی کہ صحابہ کیسا بھی وقت آ جائے وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے۔ آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں کہ ہمارا ظاہر کچھ، باطن کچھ، کسی کے سامنے کچھ، کسی کے سامنے کچھ، یہ صحابہ کا ماحول، یہ نبی کی تربیت نہیں تھی، معاف کریے۔ بلکہ ایسے موقع پر جب یہ اس بات کا علم تھا کہ اگر ہم نے سچ بول دیا تو ہماری سزا لمبی ہوگی، اس موقع پر بھی صحابہ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ سورہ توبہ کی آیت اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے، یہ آیت ان لوگوں کے واقعے کے بعد ذکر کی گئی جن 3 لوگوں کو غزوہ تبوک کے موقع پر وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا پورا واقعہ ذکر کیا گیا جو حدیث میں تفصیلاً موجود ہے صحیحین کی روایت میں۔ اور ان کے واقعے کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ واقعہ مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر نکلنے کا اعلان کیا تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، دوسرے کی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا، وہ وقت ایسا تھا جب ہمارا باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا، یعنی وہ ان کا سیزن تھا بالکل۔ انہوں نے یہ سوچا، حضرت کعب بن مالک خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم دیا ہے لوگوں کو نکلنے دیا جائے، صحابہ نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کے بعد میں بعد میں نکلوں گا اور میں ان لوگوں سے مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں اسی اگر مگر میں اور کل پر یہ وقت نکل گیا، اس کے بعد مجھے جب میں باہر نکلتا تو مجھے شرمندگی کا احساس ہوتا کہ مدینے میں اب کوئی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو معذور ہیں یا ان لوگوں کے جن کو منافق سمجھا جاتا تھا، منافقین اور ان صاحب اعذار کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے مدینے میں۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ آیا کہ میں بھی کوئی راستہ نکالوں۔ میں نے اپنے گھر کے جو عقل مند لوگ تھے میں نے ان سے مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ ایسے اور ایسے کر لیا جائے۔ انہی مشوروں کے بیچ میں وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ یہ خبر لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام واپس آنے والے ہیں، یعنی اب تبوک سے واپس آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا، میں نے سوچا کہ اب جو معاملہ ہے
جو معاملہ ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے رکھنے کا عزم تو کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو منافقین اپنی عادت کے مطابق، منافقین کی عادت تھی کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور اپنا عذر پیش کرتے تھے اللہ کے رسول کے سامنے۔ منافقین جن کی تعداد کم و بیش اس وقت 80 تھی اس موقع پر، کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک کہ وہ لوگ آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ آ کے آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ سے جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ عذر تھا جس کی بنیاد پر ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کا باطن اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کی کیا معاملہ ہے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر میں چاہوں یا اگر میں چاہتا تو میں اپنا جھوٹ آپ کے سامنے سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ اللہ نے مجھے فصاحت و بلاغت سے نوازا ہے، میں بولنے پر قادر ہوں، میں بولنے کی کوشش کرتا، آپ کے سامنے بتاتا، عذر پیش کرنے کی میں بھی کوشش کرتا، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو آپ کو اللہ کی جانب سے یہ خبر دے دی جائے گی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور میں نے اس طرح تساہلی میں، سستی میں پیچھے رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قم اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سچ بولا ہے تو کھڑے ہو جاؤ حتی یقضی اللہ فیک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں فیصلہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں جاؤ، یہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا سماجی بائیکاٹ کا آرڈر دے دیا جاتا ہے، کوئی ان سے گفتگو نہیں کرتا ہے، یہ گھومتے ہیں بازاروں میں، لوگوں کو سلام کرتے ہیں، کوئی ان کا جواب دیتا ہے نہیں دیتا ہے، یہ اسی پش و پیش میں رہتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آتا، میں سلام کرتا تو میں یہ غور سے دیکھتا کہ آپ کا ہونٹ ہل رہا ہے یا نہیں ہل رہا ہے۔ یعنی ایسی حالت ہوئی کہ 40 دنوں تک یہ محصور ہے، یہ 40 دنوں تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا، 40 دن تک کوئی ان سے گفتگو نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ 40 کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو بھی تم ان کے گھر پہنچا دو، اپنی بیویوں کو بھی ان کے گھر پہنچا دو۔ کہتے ہیں یہ اور بڑا مسئلہ ہوا کہ بیویوں کو بھی اب گھر پہنچا دو، جو ساتھ دینے والی تھی اب اس کو بھی چھوڑ دو۔ اسی بیچ میں ایک اور آزمائش ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ ان کے پاس خط بھیجتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ کہتے ہیں اس خط کو میں پھاڑ دیتا ہوں، مجھے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ اس کے بعد 50 دن ہوتا ہے، 50ویں دن کی جو صبح ہوتی ہے، 50ویں صبح کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر نماز ادا کر رہا ہوتا ہوں، یہاں تک کہ ایک آواز آتی ہے کہ ابشر یا کعب، اے کعب بشارت ہو، اے کعب بشارت ہو۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں جب یہ آواز سنتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اب میری مصیبت ٹل گئی ہے۔ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی خوشخبری دینے کے لیے میرے پاس آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول کے پاس مسجد میں جاتا ہوں، لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابشر ابشر بخیر یوم منذ ولدتک امک، اے کعب بشارت ہو سب سے بہتر دن کی جس دن تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے، یعنی تمہارے زندگی کا سب سے بہتر دن ہے یہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو بات وہ کہتے ہیں اپنی زبان سے وہ سنیے اور اندازہ کیجئے کہ حضرت کعب نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں واللہ انجانی اللہ بالصدق، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ نے سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے، مجھے اللہ نے سچائی کی وجہ سے نجات دی ہے، تو میں اب آج کے بعد اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، جو منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ نے اسی آیت کے بعد ان کے بارے میں فرمایا کہ انہم رجس ومأواہم جہنم، کہ یہ پلید ہیں، گندے لوگ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ اللہ نے مجھے سچائی کی وجہ سے مجھے نجات دی، اس لیے آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا اور میں اپنا سارا مال اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ امسک علیک بعض مالک، بعض مال روک کر رکھو۔ تو یہ حضرت کعب بن مالک تھے کہ پتہ تھا نبی کے صحابہ
کہ اگر سچ بولیں گے تو کیا آگے ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے, کوئی ان سے گفتگو نہیں کرے گا. بیوی تک کو جدا کر دیا گیا. قرآن میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ ذکر کیا فضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی. وضاقت علیہم انفسہم, ان کی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی. حضرت کعب بن مالک خود کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہی تھی جو قرآن نے ذکر کیا ہے, لیکن اس کے باوجود سچ بولا اور اللہ نے اس سچ کی وجہ سے انہیں نجات دی. تو سچ بولنا یہ ایمان کی علامت ہے, سچ بولنا یہ متقین کی علامت ہے. آج جھوٹ کو جتنا معمولی سمجھا جاتا ہے, ایک کسی کے بارے میں ایک جھوٹ بولا گیا, ایک میسج لکھا گیا, اس کو فارورڈ کر دیا گیا, یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا جرم ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ذکر کیا کہ ایسا آدمی جو صبح ہوتی ہے ایک جھوٹ گڑتا ہے اور جھوٹ گڑ کے پھیلا دیتا ہے, وہ تبلغ به الآفاق, دنیا جہاں میں اس کا جھوٹ پہنچ جاتا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ میں نے دیکھا, مجھے دکھلایا گیا کہ اس کا جبڑا کھینچا جاتا ہے, کھینچ کر گدی تک لے جایا جاتا ہے, پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک نوکیلے اور دھاری دار آلے سے اس کا منہ کھینچا جاتا ہے, کھینچ کر اس کے گدی تک لے جایا جاتا ہے, پھر چھوڑا جاتا ہے, پھر وہ صحیح ہو جاتا ہے, پھر اس کو ایسے ہی کیا جاتا ہے. یہ اس کا عذاب ہے. زبان یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے, اللہ نے دیا ہے اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے, سچی بات درست بات بولنے کے لیے. یہ نہیں کہ ہم جس کے بارے میں چاہیں جھوٹ گڑ دیں, جس کے بارے میں چاہیں جھوٹ پھیلا دیں. قیامت کے دن ایک ایک قول کے بارے میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم جو بول رہے ہیں بول کر ہمارا قول نکلا ختم ہو گئی بات, بلکہ جو بھی باتیں نکل رہی ہیں اللہ کے یہاں سب نوٹ کیا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں باس پرسے ہوگی, ایک ایک چیز کے بارے میں حساب ہوگا. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں سچ بولنے, سچے لوگوں کا ساتھ دینے والا بنا دے. بار الہ ہمیں ہر طرح کی اخلاقی بیماریوں سے محفوظ کر دے. ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے, سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے, تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ زبان سے نکلنے والا کلمہ توحید ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.